سلطان محمود غزنوی رحمۃ صوفیہ جب یہ احادیث یا اقوال پڑھتے ہیں نا وہ گہرائی میں جاتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن دریا رحمت جوش میں آیا، کہا کہ سارے حاضر ہو جاؤ اور آج خزانوں کو منہ کھول دو، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہوگی، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہوگی۔ اب سارے دوڑے اس طرف، کسی نے ہیرے پر، کسی نے جواہرات پر، کسی نے قیمتی چیز پر، کسی نے کس چیز پر ہاتھ رکھا کہ یہ چیز میری، یہ چیز میری۔ ایاز جو اس کا غلام تھا نا وہ بیٹھا رہا، ایاز بیٹھا رہا۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، جہاں خزانوں کے منہ کھلے ہیں، جو چاہیے تو لے سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایاز نے کہا اجازت ہے مجھے؟ کہا ہاں۔ ایاز اٹھے اور گھوم کر نا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیٹھ کی طرف آئے اور کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اگر آپ کا قول یہی ہے جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہوگی تو مجھے کوئی اور چیز نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے صرف، مجھے تو چاہیے، بتا اگر وعدہ کرتا ہے کہ تو میرا ہے۔ اللہ اکبر۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ یار تو نے بہت بڑی چیز مانگ لی ہے، ہاں میں قول کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں تیرا ہوں اور تو میرا ہے۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ میں رب کا ہو جاؤں، رب کا ہو جاؤں، الصوم لی وانا انسا بہا وانا انسری بہی، کہ میں جو روزہ دار روزہ رکھتا ہے اس کی جزا میں خود ہوں۔ در در کی ٹھوکریں کھانے والوں اور گلہ کرنے والوں کہ یہ معاملہ ہے، یہ مسائل ہیں، جب جس چیز سے رب ملتا ہو ہم اسی سے بھاگ رہے ہوں، جس نیکی سے، جس عبادت سے رب کا قرب ملتا ہو۔ ہمیں بھوک ستائے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو ٹینشن ہے، کسی کو بیماریاں ہیں، خدا کی قسم روزہ شفا ہے، شفا ہے، ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کرم فرما دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم روٹین چینج کریں۔ اس ماہ مقدس میں ایک پیکج ہے، پیکج کیا ہے کہ کم از کم اتنی کوشش کریں کہ پورے ایک مہینے میں ایک بار تو ختم قرآن کر لیں۔ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ جس کو قرآن پڑھنا آتا ہو کوشش کرے کہ ایک بار تو پورا ختم کر لے۔ اگر نہیں پڑھ سکتا کم از کم اتنی کوشش کرے کہ کسی حافظ کے پیچھے کھڑے ہو کر ڈیلی سوا سپارہ سن کر، اس طرح بھی قرآن سنا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے اس طرح بھی۔ اگر پڑھنا نہیں آتا آپ کسی حافظ قرآن کے پیچھے تراویح کھڑے ہو کر پڑھیں، ڈیلی سوا سپارہ پڑھا جاتا ہے تو 27 کو آپ کا قرآن مکمل ہو جائے گا۔ اور دوسرا میرے ساتھیوں، جس طرح عام روٹین ہماری چل رہی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ افطار کا ٹائم آیا تو بھی کھانے پر توجہ، سحری کا ٹائم آیا تب بھی کھانے پر توجہ۔ یہ اہم ایسے اوقات ہیں کہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہزارہا گناہوں کی یعنی جہنم سے آزادی ملتی ہے افطار کے وقت اور سحری کے وقت۔ ہمیں تو کھانے سے فرصت نہیں، دن طرح طرح کی نعمتیں، اقسام، انواع و اقسام پڑھیں۔ ایک گزارش تو میں یہ ضرور کروں گا کہ اپنے سامنے کئی ڈشیں رکھ کر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ضرور شکر ادا کیجئے، لیکن خدا کے لیے اپنے پڑوس میں، اپنے آس پاس کوئی ایسا گھر جس گھر میں اتنی نعمتیں نہ ہوں، اتنی ڈشیں نہ ہوں، تو آپ ضرور کوشش کریں کہ اپنے اس کھانے میں سے اس گھر تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اچھی طرح کا کھانا کھا سکے اور آپ کو دعائیں دیں۔ اور دوسری بات، جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ یہ افطار اور سحری کا ٹائم خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو ہمیں اس ٹائم گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اپنی جو حاجات ہیں، جو مشکلات ہیں وہ پیش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دریا اس میں جوش میں ہوتا ہے، سحری کے وقت بھی اور افطار کے وقت بھی۔ جس طرح کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ دار کی جو بو ہے نا، منہ سے جو بو آتی ہے، خوشبو آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مشک و عنبر سے زیادہ ہے۔
دستوری سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ اہمیت اور فضائل ہیں عزیزان محترم، یہ اہم مواقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عنایت کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ماہ مقدس میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ذوق سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کرے، ذوق سے قرآن سننے کی توفیق عطا کرے، اور ذوق سے عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خصوصاً عزیزان محترم کہ تہجد کا ٹائم یعنی سحری کا ٹائم تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، جب بھی آپ سحری کے لیے اٹھیں پہلے 8-10 رکعتیں تہجد کی بھی پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرمائے، اور اس ماہ مقدس کی صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا